مرتبہ علم گہرا، سب ہنر اوپر ہے یہ اعلیٰ، کہ علم سے تو رب پہچانا، جینے اپنا دل اجالا، اور ہنر کمائی سب فنا ہوئے، پہچان خدا کی رہوے باقی۔ یہ سنو سمجھو یادج رکھو، یہ فرمائے کوثر ساقی۔ مولا علی مدد عزیز سر،
مکی صاحب آج یہ نہیں ضروری کام سے باہر ہے، تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ آج بولنے والے، تو اجی سر شروع کرو. جی بہت نوازش، تھینک یو. تمام دوستوں کو، تمام ساتھیوں کو، بڑے چھوٹے تمام بزرگوں کو، ناچیز و غریب کا یا علی مدد. ہم اس سیشن کا آغاز امام کے مبارک نام سے کرتے ہیں. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، حاضر امام. یا مولا مہربان توفیق، تائید، ہمت و یاری مولا. یا مولا مہربان مدد فرما، مدد فرما مولا. تمام دوستوں کی دعائیں لیتے ہوئے آج ہم کلام امام مبین فرمان نمبر 11 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. مولا کی نوازش، مولا کی مہربانی، مولا کی دعا آشیش ہم غریبوں پر ہے. ہم اس فرمان کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مولا ہم پر راضی ہو. آمین. فرمان نمبر 11. حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا: اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مولا مرتضی علی کے پاس صفوان ابن عقیل نام کا ایک آدمی آیا اور عرض کی: یا مولا، میں آپ کے دوستوں میں سے ایک دوست ہوں، لیکن مجھ سے بہت بڑے گناہ ہوئے ہیں. آپ ان گناہوں کی مجھے سزا دیں تو میں آخرت کے عذاب سے چھوٹ پا جاؤں. مولا مرتضی علی نے فرمایا: تم نے کون سے گناہ کیے ہیں اور تمہارے گناہ کس طرح کے ہیں، تو اس کو بیان کرو. تب اس شخص نے اپنے گناہ، اپنے کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں بتایا. یہاں تک پہلے ہم ایک دو چیزوں کو سمجھ لیں تاکہ ہمیں آگے کا جو قصہ ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے جو تعلیم و ہدایت ہے وہ برابر سمجھ میں آ سکے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک مومن کا اقرار کرنا، ایکسپٹ کرنا، ماننا کہ اس نے کچھ گناہ کیے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہوگا. پہلے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم سے کچھ گناہ ہوئے ہیں. کبھی کبھار یہ سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو بالکل برابر اپنے مذہب پر چل رہا ہوں اور بالکل خیال کر کے میں کوئی گناہ نہیں کرتا. اس بات کے اندر ایک غرور کی بو آتی ہے، یعنی کہ کوئی ایسا شخص اس جسم میں نہیں انلیس اگر وہ فنا فی امام ہو چکا ہے، امام کے نور کے ساتھ ہے، تو علیحدہ بات ہے. جس طرح سے کوئی دائی، کوئی حجت، کوئی پیر، امام خود وہ نور کی وجہ سے ان گناہوں سے پاک ہے. مگر ہم جیسے غریب اور ناچیز کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیے؟ ہاں، ہمیں یاد نہیں ہے ہم نے کون سے گناہ کیے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیے. یعنی کہ ہم نے
زمانے میں پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیے اور ہم اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہو گئی۔ مولا ایک فرمان میں فرماتے ہیں کہ ہر روز آپ اپنے نفس پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں اپنے آپ کو کہ آج میں نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا۔ اگر ہمیں صرف اپنی اچھائی نظر آتی ہے اور ہماری برائی، ہمارے گناہ، ہماری کمی کوتاہی نظر نہیں آتی ہے، تو یہیں سے ہمارا مسئلے کا آغاز ہو گیا۔ تو اس پہلے پیراگراف کے اندر یہ ہمیں سکھایا گیا کہ آپ اپنے گناہوں کے بارے میں بہت ہی کیئرفل رہیں اور ہر ہمیشہ سوچتے رہیں کہ میں نے کیا احساس کیا جس سے میرا مولا شاید راضی نہیں ہوگا۔ چھوٹی میں چھوٹی چیزوں کو یاد کریں۔ میں آپ کو کچھ مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹٹول سکیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن کوئی سی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھتا نہیں ہے کہ میں تیار ہو رہا ہوں، مجھے جاب پر جانا ہے، مجھے جلدی ہے۔ جبکہ ایک اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا کہ جی میں تیار ہو رہا ہوں، تیار ہو کے میں آپ کی بات سنتا ہوں، مجھے 1 منٹ دے دیں۔ آپ نے دیکھا ایک لہجے کے فرق میں، ایک الفاظوں کے فرق سے آپ کسی کا دل دکھانے سے بچ سکتے ہیں۔ آپ گاڑی میں باہر نکلے، کسی نے آپ کو اوورٹیک کر لیا، کوئی آپ کو کاٹ کے نکل گیا، آپ کو کسی گاڑی نے بلاک کیا ہوا ہے، آپ کے پاس 2 طریقے ہیں۔ آپ اس کے لیے اپنے دل میں کہیں کہ یار یہ کیا ہر ہمیشہ مجھے بلاک کر دیتا ہے، مجھے جاب کا لیٹ ہو رہا ہے، یہ وہ آپ نے غصہ کر دیا۔ یا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ بیچارہ پتہ نہیں کب رات کو لیٹ آیا ہوگا، کتنا تھکا ہوا ہوگا، اس کا دھیان بھی نہیں ہے کہ اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، میں جاتا ہوں، اس سے درخواست کرتا ہوں، لالا کو پوچھتا ہوں کہ اپنی گاڑی کو اٹھائیں تاکہ میں اپنے جاب پہ جا سکوں۔ آپ نے ایک زبان سے گناہ کیا، ایک سوچ سے گناہ کیا، ایک اپنی نظر سے گناہ کیا، ایک اپنی نیت سے گناہ کیا۔ اور ہم کبھی کبھار ان گناہوں کی طرف توجہ بھی نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم صرف اس کو گناہ سمجھتے ہیں جو ہم جان بوجھ اٹینشنلی کرتے ہیں، جبکہ انجانے میں روزانہ پتہ نہ کتنے گناہ ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس کی طرف توجہ یہاں پر ہمیں دلائی گئی۔ یہاں پر دوسری بات کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہم اس کی سزا پانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اس گناہوں کی توبہ مانگی اور اقرار کیا کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے؟ آپ نے دیکھا ایک 2 لائن کے اندر کتنی تعلیمات ہیں ہمارے لیے، کتنا علم، ہدایت چھپی گئی ہے ہمارے لیے۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مولا علی اس قصے کو، یاد رکھیں کہ یہ 1400 سال پرانا قصہ ضرور ہے لیکن تعلیم آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، ورنہ قصے پڑھنے سے کیا فائدہ۔ امام کے فرامین میں جو مثالیں ہیں وہ قصے بیان کرنا نہیں بلکہ ہمیں کچھ سکھانا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مولا، جب اس شخص نے اپنے کیے ہوئے گناہ ظاہر کیے تب مولا مرتضی علی نے فرمایا تیرے گناہ ایسے ہیں کہ یا تو تجھے دیوار میں چنوا کر مار ڈالوں، یا تمہیں ذوالفقار سے مار ڈالوں، یا تمہیں آگ میں جلا دوں۔
تیری نجات ہوگی، یعنی کہ اس کے گناہ بہت بڑے سے ہیں، اس لیے اب تم خود کہو کہ تمہارا دل کس طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ تب اس شخص نے کہا مجھے آگ میں جلاؤ۔ پابند تھے اس مقام پر۔ آج مولا کب ہم کو پوچھنے آتے ہیں کہ تمہیں کیسی سزا پسند ہے؟ نہیں پوچھتے نا، ہم تو مکھی صاحب کے پاس جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مکھی صاحب ہم کو کھانا بدان کہتے ہیں، امام کی طرف ایک سفارش کرتے ہیں کہ یا مولا تو اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ آج ہمارے پاس ایک سفارش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے امام نے، لیکن اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب آپ مفتی صاحب کے سامنے کھڑے ہیں تو کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا میں نے واقعاً اپنے گناہ کی طرف توجہ دی؟ کیا میں نے واقعاً دل سے توبہ کی؟ کیا میں نے یقین کیا جب مفتی صاحب نے کہا کہ مولا تمہارے گناہ معاف کرے، تو کیا میں نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ امام نے میرے گناہ کو معاف کر دیا؟ کیا جب آپ نے یہ محسوس کیا تو آپ نے اپنے دل میں نیت کی کہ آئندہ اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کروں گا؟ یہ کیوں توجہ دلائی جا رہی ہے؟ کیونکہ کبھی کبھار ہم لائن میں کھڑے رہ کے باتیں کرتے ہیں، مفتی صاحب کے سامنے جا کر ہم اپنی توجہ پتہ نہیں کہاں پر، کون سے دھندے میں، کون سے کپڑوں پر، جب ہم مفتی صاحب کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی ٹائی ایسی ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، مکھیانی ماں کی ساڑی ایسی ہے، اس کی چوڑیاں ایسی ہے، اس کا میک اپ ایسا ہے۔ زنداروں میرے بہت ہی پیارے بھائی بہن، میرے بزرگوں، ہمیں اپنی طرف نظر کرنی ہے، توجہ دینی ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس بات کو مذاق سمجھ لیا ہے کہ روزانہ ہی گناہ کریں گے اور روزانہ ہی مفتی صاحب ہمارے لیے گناہوں کو بخش دے گا، تو یاد رکھیں آخر میں جو بیلنس ہوگا، جو تول ہوگا، وہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ آپ تمام حقیقی مومنین ہیں اور مجھے پورا یقین ہے، پوری امید ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں کرتے ہوں گے، اور اگر کرتے ہیں تو آج کے بعد نہیں کریں گے۔ آپ کا دھیان، آپ کی نیت اپنے اس گناہ کی طرف ہوگی جس کے لیے آپ نے معافی مانگی ہے، اور آپ کا یقین ایمان ہوگا کہ جب مفتی صاحب نے کہا کھانا بدال مولا تمہارے گناہ معاف کرے گا، تو آپ کا ایمان ہوگا اس بات پر کہ مولا رحم و رحیمی ہے اور مفتی صاحب نے آپ کی طرف سے سفارش کر دی ہے۔ توجہ، نیت، دھیان ادھر ادھر نہیں، کپڑوں اور جویلریز کے اوپر نہیں، پاٹ کے اوپر کیا پڑا ہے اس کے اوپر نہیں، بلکہ اپنے گناہ کی طرف۔ یہ مثال مولا یہاں پر بیان کر رہے ہیں ہم کو کہ کس طرح سے اس شخص نے اپنے گناہوں کو تسلیم کیا اور آیا اور کہنے لگا مولا میرے گناہوں کو معاف کرو، اور مولا پوچھتے ہیں کہ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم نے ایسا کوئی تصور اپنے دماغ میں لایا؟ تب مولا مرتضی علی نے عمار ابن یاسر کو فرمایا کل سب لوگوں کو اکٹھا کرنا اور لکڑیاں بھی جمع کرنا، اور شہر کے تمام لوگوں کو کہنا کہ مولا مرتضی علی اپنے دوست کو، کس کو؟ اپنے دوست کو۔ دیکھیں، امام
کو اگر آپ اپنا ولی مانتے ہیں، یعنی کہ اپنا دوست مانتے ہیں، تو پھر مولا کس طرح سے آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے؟ تھوڑا دھیان دینا اس بات پر، بات تھوڑی اگڑی ہے، دھیان دیجو کہ یہاں مولا کہتے کہ ہمارا دوست تو کہ جو تمام بدائے گام نہ مارو کو ملی نے چھو کہ ہوں مارا دوستدار نے کیوی سے اینا گناہ نی سزا پوچھوں. دھیان دینے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کو اس کے کیے ہوئے گناہ کی سزا دیں گے، یعنی کہ اس کو جلائیں گے. تم سب آ کر یہ دیکھنا کہ مرتضی علی اپنے دوست کو کیسی سزا دیتا ہے. یہ سن کر بہت سے لوگ مولا مرتضی علی کی پیٹ پیچھے کی بات کرنے لگے. دیکھا مولا کا جو ایکشن ہوتا ہے، مولا کے جو کام ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. اور یاد رکھیں ہمیشہ امتحان ہوتا ہے. مولا کے ہر فرمان میں، ہر الفاظ میں، ہر ایکشن کے اندر، ہر عمل کے اندر مومنوں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. اس کو یاد رکھنا. مولا مرتضی علی کی پیٹ پیچھے غیبت کرنے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے مولا مرتضی علی تو کہتے ہیں کہ جو میرے دوست ہیں ان کو آگ اثر نہیں کرتی، لیکن کل صبح کو ان کا دوست آگ میں ڈالا جائے گا. جب وہ جل جائے گا تب ہم مولا مرتضی علی سے کہیں گے، یعنی کہ تانا دیں گے کہ آپ تو فرماتے تھے کہ میرے دوستوں کو آگ اثر نہیں کرتی، تو آپ کا یہ دوست کیسے جل گیا؟ اس طرح وہ پیچھے سے غیبت کرنے لگے. جب صبح کو صفوان کو لایا گیا تب دوسرے لوگ جو پیچھے سے غیبت کر رہے تھے وہ بھی وہاں آ کر کھڑے ہو گئے. جب صفوان کو لکڑیوں میں کھڑا کر کے آگ جلائی گئی تب آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا. یہاں پر ایک منٹ ٹھہر کر دوبارہ سے سوچنے اور توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ کیسا امتحان تھا مومن کے لیے، کیسا امتحان تھا علی کے دوستوں کے لیے، اور کیسا امتحان تھا کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے. کیسا امتحان تھا آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ امتحان کو آج ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ مولا ہم کو ایسا نہیں چلاتے ہیں، لیکن مولا امتحان ضرور لیتے ہیں. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسے کچے ایمان والے لوگ آپ کو دیکھ کر ہنستے ہوگے کہ یہ بیوقوف آدمی روزانہ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ آپ کے پیچھے سے آپ پر ہنستے ہوگے اور ایمان کی رحمت پر یقین نہ کرتے ہوئے امام کے لیے بھی ایسی باتیں کرتے ہوگے نعوذ باللہ کہ یہ امام تو ہمارا جیسا انسان ہے، وہ تو ہمارا جیسا دکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی کرتا ہے، تو یہ کیسا ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ایسا کچھ لوگ امام کے لیے سوچتے ہیں، اور وہ کچے دل کے کچے ایمان والے لوگ ہیں جو آپ پر بھی ہنستے ہوگے. آپ نے دیکھا امتحان ہمیشہ ہے، اور یہی امتحان ہم کو اس فرمان میں سمجھایا جا رہا ہے. ورنہ ظاہر میں کوئی کسی کو نہیں چلا رہا اور کوئی کسی کو ایسی سزا نہیں دے رہا، لیکن آپ کے اوپر جو امتحان ہے آپ کے ایمان کا،
وہ جاری و ساری ہے۔ اگر آپ امام کے دوست ہیں، امام کے پکے مومن ہیں، تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ آپ پر امتحان نہیں ہوگا۔ مولا آپ سے روزانہ امتحان لیتا ہے، اور وہ جو آپ کے پیچھے اور وہ بے ایمان آدھے دل والے لوگ جو امام کے لیے ایسا تصور رکھتے ہیں، ہمیں کیا سیکھنا ہے اس سے کہ مولا ہم کو ایسے لوگوں سے دور رکھنا، ہم کو ایسے لوگوں سے بچانا، ہم کو ایسے لوگوں کی باتوں اور غیبت اور برائیوں اور شر سے بچانا۔ تب مولا آپ کے اوپر یہ آگ، کون سی آگ؟ کینے غیبت کی آگ کو حرام کر دے گا۔ آپ کو وہ آگ جو آپ کے دشمن کینہ اور غیبت، بے ایمان عذور دل والے آپ کی طرف پھینکتے ہیں، جس طرح سے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اس کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ کافروں کی وہ چاہت ہے، یہ بے ایمانوں کی وہ نیت ہے کہ وہ آپ کو گناہ کی آگ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رکھے مومنوں، اگر آپ امام کے دوست ہیں، امام کے ولی ہیں، ایمان پر آپ کا ایمان ہے، تو آپ کے لیے یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور اس گلا غیبت، دشمنی اور کسی جہالت کا آگ کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ یہ بات یہاں پر سمجھانے میں آ رہی ہے، نہ کہ کوئی خامہ خواہی کا اسٹوری اور داخلہ سنایا جا رہا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن یہ فرمان کے اندر جو علم ہے وہ ضرور ہمارے لیے ہی ہے، آج کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ اس کے بعد مولا علی نے فرمایا الحمدللہ تم بھی امیر المومنین مرتضی علی کے دوست ہو۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ یہ بات الگ ہے۔ انشاءاللہ مولا ہمیں اپنے دوست کے دائرے میں رکھے گا اور ہمیں آگ کے اثر سے بچائے گا۔ یہاں پر یہ آگ وہ نہیں جو لکڑی کو جلا کر ہوتی ہے، یہ آگ گلا غیبت دشمنی کی ہے، بے ایمانی کی ہے، کافروں کی نیت کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ الحمدللہ تم بھی امیر المومنین مرتضی علی کے دوست ہو، اس لیے تم پر بھی آگ اثر نہیں کریں گی۔ آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ دوست تھا جو دل سے تھا، فقط نام سے نہیں تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ ہم حقیقی معنوں میں علی زمان، علی مرتضی، شاہ کریم کے دوست ہیں کہ صرف باتیں کرتے ہیں؟ تب آپ کا دل آپ کو گواہی دے گا۔ مولا فرماتے ہیں فقط نام کا دوست نہیں تھا، اس لیے تم بھی محض نام کے دوست نہیں کہلاؤ، بلکہ دل سے دوست بنو۔ اگر دل سے دوست بنو گے تو تمہیں بھی آگ اثر نہیں کرے گی۔ ہاں، چولہے پہ ہاتھ رکھو گے تو جل جاؤ گے، لیکن یہ آگ وہ آگ نہیں، بلکہ یہ آگ مثال ہے کینہ، غیبت، دشمنی، بے ایمانی کی۔ وہ آگ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوئیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کہ آپ پر پنجتن پاک کا سایہ ہے، آپ کے اوپر علی زمان کی دوستی کا سایہ ہے۔ پنجتن پاک کے سائے میں رہو ہر ہمیشہ۔ ہمارے یہاں
جب بچے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو جس طرح سے کوئی کہتا ہے سلام، کوئی کہتا ہے یعنی مدد، اس طرح سے کچھ لوگ اس دعا کو استعمال کرتے ہیں کہ پشتن پاک کے سائے میں رہو، یعنی کہ تم کو کوئی بھی آنچ نہ آئے۔ اگر آپ امام کے دوست ہیں تو انشاءاللہ آپ پشتن پاک کے سائے میں ہیں اور آپ کو کوئی بھی دشمنی آگ اثر نہیں کریں گی۔ جب تم چوکسی کرو گے، دل سے دوست بنو گے، تب ایسا مرتبہ ملے گا۔ آمین انشاءاللہ۔ دیکھو سلمان فارسی بھی تم جیسا آدمی کا بلا فرماتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں تھا۔ سلمان کے لیے پیغمبر فرماتے تھے کہ ہمیشہ سلمان من اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سورہ اور آیت نمبر 33، اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، سورہ نمبر بھی 33 ہے، آیت نمبر بھی 33 ہے۔ آیت تطہیر میں جب اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو فرمایا کہ جو اہل بیت ہے وہ اس چادر کے اوپر بیٹھ جائے۔ بی بی آسیہ نے فرمایا یا پیغمبر خدا کیا میں بھی اس چادر پر بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف اہل بیت اس چادر پر بیٹھیں گے، یعنی کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے ہے۔ لیکن پھر فرمایا کہ سلمان، مصغر، ابوذر اور مقداد اہل بیت میں سے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ مومن بھی اہل بیت میں سے ہو گئے، جبکہ جو اس کے قریب اس کی بیوی تھی اس کے لیے مولا نے فرمایا کہ نہیں، آپ اہل بیت میں سے ہو سکتے ہیں، آپ بھی سلمان فارسی جیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو آپ کے جیسا ہی انسان تھا، لیکن وہ علی زمان کے دوستوں میں سے تھا، اس لیے وہ اہل بیت میں سے تھا۔ انشاءاللہ مولا ہمیں اپنے روحانی بچے کہتے ہیں، اگر ہم اس قابل بن جائے تو ہم بھی مولا کی روحانی فیملی میں سے ہیں، یعنی کہ اہل بیت میں سے ہوگے۔ وہ بھی تم جیسے آدمی تھے، انہوں نے کس طرح سے مولا کو پہچانا، تب سلمان نے کتنی عبادت کی ہوگی، مولا اس کو سوال پوچھتے ہیں، اور کس طرح سے مولا مرتضی علی کو پہچانا ہوگا۔ ایسے دوسرے بھی بہت سے ہو گزرے ہیں، وہ بھی تم جیسے آدمی تھے، انہوں نے کس طرح سے مولا کو پہچانا ہوگا۔ یہاں پر ایک منٹ ٹھہرے، آپ کو فرمان سے عشق ہے، محبت ہے، تو آپ مولا مرتضی علی کے فرمان سے لے کر شاہ کریم کے فرمان تک ہر ایک امام کے فرمان کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایک بات مشترکہ ملیں گی، مشترکہ سیم ٹو سیم، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ ہمارے حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، گولڈن جبلی میں تقریباً 14 سال قبل جب ہمارے لیڈرز، LIF کے لیڈرز مولا کے حضور میں گولڈن جبلی کی درخواست اور پروگرام بنا کر لے گئے اور کہنے لگے یا حاضر امام، ہم آپ کی 50ویں امامت کی سالگرہ منانا چاہتے ہیں،
خوشی منانا چاہتے ہیں، اس کے اندر ہم آپ کو فلاں فلاں اتنا روپیہ پیسہ ڈالر جمع کر کے دیں گے، آپ کو نذرانہ دیں گے۔ یہ زمانہ نہیں کہ ہم آپ کو سونے میں تولیں، مگر ہم آپ کو اتنے ملینز آف ڈالر اینڈ پاؤنڈ جمع کر کے دیں گے جو آپ کے وزن کو سونے میں تولنے کے برابر ہوگا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ وقت اور علم کا نذرانہ دیں تو بہتر ہے۔ مولا نے پیسوں کے اوپر توجہ نہیں دی اور کہا کہ اگر آپ ٹائم اور نالج کا نذرانہ دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ مولا بہت ہی خوش تھے، بہت ہی خوش تھے جبلی کی وجہ سے۔ پھر لیڈرز نے عرض کی، یا مولا آپ کیا چاہتے ہیں اس جبلی پر؟ پتہ ہے کیا ہوا آپ کو؟ مولا کا چہرہ جو اتنا خوشی سے چمک رہا تھا ایک دم سے نیچے اتر گیا۔ مولا سیڈ ہو گیا، سیڈ ہو گیا، چہرہ اتر گیا مولا کا۔ لائف کے ممبر ڈر گئے کہ یہ اچانک سے مولا اتنے خوش تھے، کیا ہو گیا؟ پھر مولا نے بہت ہی سنجیدگی سے، بہت ہی یعنی کہ تقریباً روتی ہوئی آواز میں افسوس کے ساتھ، پتہ ہے مولا کیا فرماتے ہیں؟ کاش میری جماعت مجھے پہچانتی۔ کیا کہا؟ کاش میری جماعت مجھے پہچانتی۔ واللہ 50 سال ہو گئے امامت کو، کیا ہم اپنے حاضر امام کو نہیں پہچانتے ہیں؟ لیکن مولا فرماتے ہیں کاش ہماری جماعت منے عورت تھی۔ Perhaps my Jamaat would recognize the Imam of the time. یہ الفاظ مولا نے یوز کیے۔ لیڈرز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا مولا کیا ہم آپ کو 50 سال کے بعد نہیں پہچانتے ہیں؟ مولا نے کہا آپ جانتے تو ہیں آغا خان فور اسماعیلی طریقے کا امام ہے، لیکن آپ امام کو پہچانتے نہیں ہیں۔ افسوس۔ لیڈر نے عرض کی، یا مولا ہم کیا کریں کہ ہم آپ کو پہچانیں؟ رونے لگے لیڈر، ہم کیا کریں مولا کہ ہم آپ کو پہچانیں؟ مولا نے کہا میں آپ کو 2 چیزیں دیتا ہوں، اگر آپ خود سمجھیں گے اس کو اور جماعتوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں گے۔ آپ کے دل میں اس وقت ایک سوال ہونا چاہیے، اگر آپ ناچیز کی بات کو غور سے سن رہے ہیں تو اس وقت اپنے دل کے اندر ایک سوال ہونا چاہیے کہ کیا میں اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہوں یا نہیں پہچانتا ہوں؟ یس، ڈیفینیٹلی، ضرور آپ پرنس کریم آغا خان دی فورتھ جو اسماعیلی طریقے کے امام ہیں اس کو نام سے ضرور پہچانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ اپنے آپ کو پوچھیں، چلے ایک چیلنج کے طور پر اپنے مائنڈ کا ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ اس وقت لائن پر جو بھی 300-400 لوگ موجود ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ کیا فرمان تھا جو گولڈن جبلی میں مولا نے ہمیں 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا تھا؟ کس کو یاد ہے؟ چلیں 14 سال ہو گئے ابھی، کس کو یاد ہے؟ اور مولا نے کیا فرمایا تھا؟
اگر آپ سمجھیں گے اور جماعتوں کو سمجھائیں گے تو آپ امام کو پہچان سکیں گے. کون ہے جو اس بات کو بتائے گا کہ کیا ہمیں یاد ہے کہ مولانا نے اپنے فرمان کے ساتھ کیا 2 چیزیں بھیجی تھی ہمیں, اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے جولائی 2007 سے لے کر دسمبر 2008 یعنی کہ 18 مہینے تک ہر چاند رات, ہر خوشحالی, ہر مجالس کے اندر ہم نے اس کو پڑھا. یہ 2 چیزیں کیا تھی آپ کو یاد ہے؟ اگر 300-400 آدمی کے اندر سے 4 آدمی کو یاد ہے تو میں کہوں گا کہ ہم نے امام کے فرمان پر توجہ دی. اگر 400 میں سے 4 کو بھی یاد نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ گئے کہ مولا کا چہرہ کیوں اتر گیا تھا اور کیوں مولا نے فرمایا کہ کاش میری جماعت مجھے پہچانتی. آپ سوچیں, اور پھر اگر آپ کو یاد آ جائے تو مجھے بتانا. آئیں دوبارہ اس فرمان پر, بھول نہیں جانا اس سوال کو, کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ امام کے عاشق اور فرمان کے اوپر چلنے والے مومنین ہیں. چلیں آج آپ کے لیے یہ چیلنج ہے, آپ خود سوچ کر بتائیں. مولانا نے فرمایا تب سلمان نے کتنی عبادت کی ہوگی اور کس طرح سے مولا مرتضی علی کو پہچانا ہوگا. ایسے دوسرے بھی بہت سے ہو گزرے ہیں, وہ بھی تم جیسے آدمی تھے. انہوں نے کس طرح, یہ بات پر ہم آگے چلے تھے, انہوں نے کس طرح مولا کو پہچانا, کس طرح سے مولا کو پہچانا, جس کی وجہ سے اس مرتبے تک پہنچے. کون سے مرتبے پر؟ اہل بیت کے مرتبے پر پہنچے. آج ہم کو کبھی کبھار سوال ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ ہم کبھی امام کی نور کی پہچان کر سکیں گے, ہم کب امام کے ساتھ ایک ہو سکیں گے, ہم کیوں اتنے سالوں کی عبادت کے بعد بھی فنافی امام نہیں ہوئے ہیں. اس کے لیے یہ فرمان بہت ہی ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے مولا کو پہچانا کہ جس کی وجہ سے وہ اس مرتبے یعنی کہ اہل بیت پر پہنچے. تم بھی مرتضی علی کے دوست ہو, اس لیے برابر چوکسی کر کے ان جیسے بنو, ان کی طرح امام کو پہچانو تو تمہیں بھی ان جیسا مرتبہ ملے گا. آمین. اور ان جیسی تمہاری تعریف ہو. کھانا ودان مولا فرماتے ہیں. یہ بمبئی 5 اپریل 1893 کا فرمان مبارک ہے. کلام امام مبین فرمان نمبر 10 یہاں پر کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے. بہت نوازش, سوال کو نہ بھولنا. مولا آپ کے ساتھ ہے, مولا آپ پر بہت مہربان ہے, مولا آپ پر بہت مہربان ہے. آپ تمام کی نیک امیدیں پوری کرے. آپ کو فرمان کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اعلیٰ ہمت توفیق عنایت فرمائے. مولا کی دعا شیش کھنا ودان آپ پر ہر ہمیشہ ہو. مولا آپ پر راضی ہو جائے, مولا آپ پر بہت راضی ہو جائے, مولا آپ پر بہت راضی ہو جائے اور آپ کو اپنے نور کا دیدار عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. تمام دوستوں کی حضور میں یا علی مدد, یا علی مدد, مولا علی مدد, مولا علی مدد. شکر مولانا, تھینک یو عزیز سر. آمین. ابھی ہماری نیکسٹ علم مجلس فرائیڈے کو 11:30 کو ہوگی, تو سبھی ممبرس ٹائم سے علم مجلس میں حاضر ہوئے. یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. آمین.